کب کون کسی کا ہوتا ہے، سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں، سب دل رکھنے کی باتیں ہیں، سب اصلی روپ چھپاتے ہیں، احساس سے خالی لوگ یہاں لفظوں کے تیر چلاتے ہیں۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ سب سے زیادہ غصہ اس وقت آتا ہے جب کوئی خود غلط ہو کر بھی آپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ یا رب، تجھ پہ چھوڑ دیا سب۔ کچھ لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے، ان کے لیے دعا دل سے نکلتی ہے۔ خدا کرے تمہارا نصیب، تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہو۔ گفتگو ایسی رکھو کہ دل میں اتر جاؤ، نہ کہ دل سے۔ وقت کے پاؤں بھی نہیں ہے اور رفتار بھی غضب کی ہے۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ اچھے لوگ ہمیشہ اللہ پاک کے تحائف استعمال کرتے ہیں، ہونٹوں پہ سچ، چہرے پر مسکراہٹ، الفاظ میں دعا، آنکھوں میں ہمدردی اور ہاتھوں میں خدمت۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام نعمتوں سے نوازے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے گریز نہ کریں، کیونکہ کڑکتی دھوپ میں ابر کا ایک ٹکڑا بھی ابر رحمت ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ برسے یا نہ برسے۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کریں، دل کی عدالت سے کوئی اتنی جلدی بری نہیں ہوتا۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ نصیحت ضرور کریں مگر شرمندہ نہ کریں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آج اگر انگریز ہمارے حکمران ہوتے تو بے شک دکانوں پر شراب تو بکتی، مگر انصاف کے لیے جج کبھی نہ بکتا۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں، تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلد ہوش میں نہیں آتا۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا اخلاص بدل جاتا ہے۔ عشق یہی ہے کہ یار کے یار کو بھی چاہا جائے، اور جب وہ یار کو مل کر آئے اسے دیکھ کر بھی یار کے دیدار کی لذت حاصل ہو۔ زندگی میں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو لوگ جھاڑو لگاتے ہیں، ورنہ تو پونچھا لگانے والوں کو میں نے ہمیشہ پیچھے ہی ہٹتے دیکھا ہے۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ جب شیاطین دل کی بات کو جان لیتے ہیں تو اولیاء اللہ کیوں نہیں جان لیں گے؟ اگر انسان جو ان کمالات سے محروم ہے تو اولیاء اللہ کو تو محروم نہ سمجھے۔ دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی علامت ہے، اور اگر الفت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے رکتی ہے۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی دیا۔ اپنی انا کو کسی شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے۔
اپنی انا کو سارے زمانے کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ میں ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی کہ میری روح کو کوئی ساتھی ملے، پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ میں خود ہی ہوں۔ علم ہی ہدایت اور گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ بدبخت اور سنگ دل کی تعریف سے عرش بھی لرزتا ہے، اور اس کی تعریف سے پرہیزگار بدگمان ہو جاتا ہے۔ لکھ دے ہمارا بھی نام فرصت میں یا رب، حسرت سے دیکھتے ہیں تصویر مدینے کی۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ کر لیا ہے اب صبر، ہو گیا ہے شروع خدا پہ یقین کا سفر۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ جہاں مکان نمبر کے بجائے باپ دادا کے نام سے پہچان ہو، اسے گاؤں کہتے ہیں۔ راہ حیات کی تلخیاں سہتے سہتے اب تو بہت کڑوے سے ہو گئے ہیں ہم۔ زندگی مسلسل جد و جہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔